آج کل تو لوگ گلی گلی میں پیمانے لے کر بیٹھ گئے ہیں، کوئی حضور علیہ الصلاۃ کے علم کو ناپتا ہے، کوئی حضور علیہ الصلاۃ کی اختیارات کو ناپتا ہے کہ اس چیز کا اختیار تھا، اس چیز کا اختیار نہیں تھا، اتنا علم تھا، اتنا علم نہیں تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم امتی ہیں، ہم نے ان کو ماپنا نہیں کسی پیمانے کے ساتھ، ہم نے ان کو ماننا ہے اور دل کے ساتھ ماننا ہے، آنکھیں بند کر کے ماننا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے انہیں مانا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میری آنکھیں بند ہیں، کسی کی کوئی بات نہیں سننی، کسی کی کوئی انہوں نے گفتگو نہیں سنی۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی بات آ جاتی تو فرماتے کہ بس، جب حضور کی بات آ گئی تو بات ختم ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کو ماپنا نہیں، حضور کو ماننا ہے۔ اور ماننا کیسے ہے؟ جس طرح ماننے کا حق ہے، لوگ دیکھنے والے حیران رہ جائیں کہ یار اتنی محبت کی جا سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ لوگ کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے نوازتا ہے تو بیٹے کی خوشی میں چرچا کیا جاتا ہے، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، مبارکباد دی جاتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتا ہے، کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، تو ہر بندہ اپنے لحاظ سے اس نعمت کا چرچا بھی کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا بھی ہے کہ یار اللہ نے مجھے فلاں نعمت سے نوازا ہے۔ اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ ایک شخص آیا نبی کریم علیہ الصلاۃ کی بارگاہ میں، بظاہر حال ایسا تھا گویا فقیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا تھا، بڑے مال سے نوازا تھا، دولت مند تھے، ایمان والے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے جب دیکھا نا کہ ان کے بال بکھرے ہیں، کپڑے ان کے پھٹے پرانے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ جو نعمت میں نے اپنے بندے کو دی ہے اس کے اوپر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو تم اچھے کپڑے پہنو، حلیہ اپنا درست رکھو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اس پر اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر کرم فرمایا ہے۔ تو جو نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس نعمت کا اظہار کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب ہر بندہ اپنے لحاظ سے نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، چرچا بھی کرتا ہے۔ کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، خود ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے ان کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے، اپنے نبی کو مسلمانوں کے درمیان بھیج کر مومنوں پر احسان فرمایا ہے، ارا فرماتا ہے۔ تو جو کائنات کا سب سے بڑا احسان ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر بیٹے کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں تو جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر شے عطا فرمائی ہے، جب اس کائنات کی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہستی کا ذکر کیا جائے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، تو پھر ان کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرنا ہے جس کا اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام بھی کرتے رہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا بھی کرنا ہے، اظہار بھی کرنا ہے، خوشی بھی کرنی ہے۔ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ، جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آ محبوب اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو فرمائیے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کا فضل تم پر نازل ہو تو پھر خوشیاں منایا کرو۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ کائنات کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر سب سے بڑا فضل فرمایا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ بندے کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، مفسرین فرماتے ہیں وہ بندے کا ایمان ہے۔ ہر شے سے جو قیمتی ہے وہ بندے کا ایمان ہے۔
تو جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے ہم اس ہستی کا ذکر کیوں نہ کریں، جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر شے سے نوازا ہے۔ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا، اللہ کی اس رحمت کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے، 11واں سپارہ ہے، سورہ یونس ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب فرما دیجئے جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو پھر خوشیاں منایا کرو۔ اللہ کی رحمت ہو تو خوشی منانے کا حکم ہے۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک رحمت نہیں، چھوٹی رحمت نہیں، فرمایا ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کی رحمت ہو تو خوشی منانے کا حکم ہے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پھر ان کی آمد پر خوشی منانے پر اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا، کتنا فضل فرمائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جب ذات آئے تو اس وقت دلیل نہیں لینی، پیمانہ نہیں لینا، اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ذکر حضور کا ہے، ذکر کس ہستی کا ہے۔ ذکر مصطفیٰ سن کر یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر رونق آ جاتی ہے جب بھی ذکر مصطفیٰ سنتا ہے۔ بھائی کائنات کی سب سے حسین ترین ہستی کا جب ذکر آئے تو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ کیوں نہ آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، وضو فرمانے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے اور مسکرانے لگے۔ جو آپ کے پاس خادم کھڑا تھا، عرض کی حضور آپ وضو فرمانے کے بعد بلا وجہ ہی مسکرانے لگ گئے ہیں، بظاہر کوئی وجہ معلوم نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے مسکرانے کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تھا، سرکار نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد اسی طرح مسکرا رہے تھے۔ میرے ذہن کے اندر یہ خیال آ گیا تو میں نے سوچا چلو حضور کی سنت کو پورا کر لیا جائے۔ حضور کا خیال ذہن میں آتا ہے تو صحابہ کرام اس پر عمل کر دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر آئے، آپ کی بات آئے تو اس وقت خوشی کا اظہار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔